بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے بات منوانے کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ وہ پوری طرح میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے کیا چاہیے۔ ہم دونوں اس وقت جنگل میں بیٹھے تھے اور شدید گرمی کا موسم تھا، سانس تک لینا مشکل تھا۔ میں نے اوپر دیکھا، اوپر درختوں کے پتے تھے اور پتوں سے پرے کرم پگھلتا ہوا سورج تھا۔ میں نے عرض کیا، اگر بادل آ جائے، ذرا سی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں تو موسم اچھا ہو جائے گا۔ وہ مسکرائے اور بولے، لو دیکھ لو۔ وہ اس کے بعد بیٹھے بیٹھے رکوع میں جھک گئے اور دعا کرنے لگے، اے اللہ ہماری دعا قبول کر لے، اللہ ہماری سن لے۔ وہ دعا کرتے اور روتے جا رہے تھے۔ پہلے تو ان کی پلکیں گیلی ہوئی اور پھر ان کے منہ سے سسکیوں کی آوازیں آنے لگی اور پھر ان کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے۔ وہ بری طرح رو رہے تھے۔ میں ان کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا۔ میں نے زندگی میں بہت سے لوگوں کو روتا دیکھا، لیکن ان کا رونا بڑا عجیب تھا۔ وہ خاص طریقے سے رو رہے تھے، منہ سے سسکیاں نکلتی، پھر آنکھیں برستی اور پھر اللہ ہمارے سن لے گا کی آواز لگاتے۔ میں بہت ہی حیران اور پر اسرار طریقے سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ دعا کرتے جاتے، روتے جاتے اور سسکیاں بھرتے جاتے۔ میں نے پھر وہاں بہت عجیب و غریب منظر دیکھا کہ مجھے ہوا ٹھنڈی ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آسمان پر اسی طرح سورج چمک رہا تھا، لیکن جنگل کی ہوا ٹھنڈی ہوتی گئی۔ میری پیشانی اور گردن کا پسینہ خشک ہو گیا، میرے جسم سے پسینہ بھی غائب ہو گیا۔ میں ٹھنڈی ہوا کو محسوس کر رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے پتوں نے شور مچانا شروع کر دیا، درختوں کی ٹہنیاں ایک دوسرے سے الجھنے لگی اور پھر بادل کہیں سے آ گئے اور آسمان پر چھا گئے۔ اس نے دعا کے لیے پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے، یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ آپ کی بہت مہربانی ہے، کہتے رہے۔ وہ دعا سے فارغ ہوئے، ذرا سا اوپر اٹھے، ٹانگیں سیدھی کی اور منہ میری طرف کر کے بیٹھ گئے۔ ان کی سفید داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ انہوں نے رومال سے داڑھی اور منہ صاف کیا اور بولے، دیکھ لو، اللہ نے اپنے دونوں بندوں کی بات مان لی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور چوما، پھر عرض کیا، بابا جی اللہ سے بات منوانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ کب، کیسے اور کیا کیا مانتا ہے؟ وہ مسکرائے، شہادت کی دونوں انگلیاں آنکھوں پر رکھی اور پھر بولے، یہ دونوں آنکھیں اللہ تعالیٰ سے بات منوانے کا بہترین فارمولہ ہے۔ میں نے خاموشی سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ بولے، یہ فارمولہ میں نے اپنی ماں سے سیکھا ہے۔ میں بچپن میں کوئی بھی بات اپنی ماں سے منوانا چاہتا تھا تو میں رونے لگتا تھا۔ میری ماں سے میرا رونا برداشت نہ ہوتا تھا۔ وہ تڑپ اٹھتی اور مجھے گود میں اٹھا لیتی، مجھے چومتی، میری آنکھیں بھی صاف کرتی اور میری خواہش بھی پوری کرتی۔ میں اپنی ماں کی اس کمزوری کا بھرپور فائدہ اٹھاتا۔ میں رو رو کر ان سے اپنے من پسند کھانے منگواتا، اس سے نئے کپڑے اور نئے جوتے بھی لیتا اور باہر کھیلتا بھی تھا۔ وہ رکے اور پھر آہستہ سے بولے، میں نے جب مسجد میں جانا شروع کیا اور مولوی صاحب سے قرآن پڑھنا شروع کیا تو مولوی صاحب نے ایک دن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ الفاظ میرے دل کو چھو گئے اور میں نے سوچا کہ میں رو کر اپنی ایک ماں سے سب کچھ منوا لیتا ہوں۔ اگر اللہ مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو پھر میں رو رو کر اس سے کیا کیا نہیں منوا سکتا۔ وہ رکے اور پھر بولے، بس وہ دن ہے اور آج کا دن میں روتا رہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں 70 ماؤں کی محبت جگاتا ہوں اور میری ہر خواہش، میری ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ کوئی من گھڑت بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔
کہ میں اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ایک ماں اپنی اولاد سے کتنی زیادہ محبت رکھتی ہے۔ اگر اس کی اولاد کو ایک کانٹا بھی چبھے تو وہ تڑپ اٹھتی ہے، اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتی ہے، چاہے اس کے بس میں ہو یا نہ ہو۔ ذرا سوچئے، وہ اللہ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندے سے کس قدر محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندے کو کس طرح کامیاب ہونا دیکھنا چاہتا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اللہ پر یقین رکھیں۔ جس دن ہماری دعا دل سے نکلے گی، وہ عرش کو ہلا کے رکھ دے گی۔ ہماری دعا ہے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان اور دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے۔ آمین۔